حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے تمام معجزات فرعون اور ان کے لوگوں کے سامنے پیش کیے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور فرعون بھی یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، اور اندر ہی اندر میں دل میں فرعون یہ بات سمجھ چکا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو وہ معجزات لے کر آئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہ کسی عام انسان کی تخلیق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی جادوگر کا یا ساحر کا کام ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو علامات پیش کر رہے ہیں، جو معجزات ہمیں دکھا رہے ہیں، وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر اور اپنی ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنی اس بات پر اڑا رہا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی، اور اپنے جتنے بھی وزراء تھے اور محل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ کرنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ فرعون کے محل میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، یعنی فرعون کے جو درباری تھے، اس کے جو وزراء تھے، انہی میں سے ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ قرآن پاک نے اس مومن بندے کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ بندہ پہلے تو اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور فرعون کے سامنے یا ان کے کسی بھی آدمی کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حقیقت میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ فرعون اس سے بھی آگے بڑھ کر کارروائی کرنا چاہتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، تو اس نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور بڑے ایک مشورے کے رائے کے انداز میں فرعون کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو کچھ انہوں نے دکھایا ہے یہ اللہ کی طرف سے معجزات ہیں، اور اگر یہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں تو پھر ان کا وبال ان پر ہی آئے گا، ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں جیسے کہ پہلے تمام انبیاء علیہ السلام آئے تھے دنیا میں، تو پھر جس عذاب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام وعدہ کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں کو اور اللہ کے رسولوں کو ہم جھٹلاتے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر وہ عذاب ہمارے اوپر آ پڑے گا اور وہ ہماری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو یہ ایک بہترین انداز میں اس ظالم بادشاہ کے سامنے اس مومن شخص نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الجہادی من قال کلمۃ الحق عند سلطان جابر، کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا، اور یہ جو مومن شخص تھا اس نے وہی کمال کی بات کی، اور اس نے وہی جہاد کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس ظالم بادشاہ کے سامنے، اس وقت فرعون سے بڑا ظالم اور جابر کوئی نہیں تھا، تو اس نے فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کرتے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی اس شان کے اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور تمہیں ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ اس سب کے باوجود بھی فرعون چونکہ خود بھی اندر سے جانتا تھا اور سمجھتا تھا اور اس مومن شخص کی باتوں کو بھی سن رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کو بھی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میری بادشاہت نہ اس سے ختم ہو جائے، یا میری جو سرداری اور لوگوں پر رعب اور دبدبہ ہے کہیں وہ نہ ختم ہو جائے۔ حقیقت میں وہ نہیں جانتا تھا، اور اسی وجہ سے اس مومن شخص نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر آج تم اپنی بادشاہت کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے اکڑ رہے ہو تو یہ بادشاہت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور جب بھی کوئی آدمی، جب بھی کسی قوم نے سچے نبی کا مقابلہ کیا اور اس کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔
اگر آج تم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہو اور ان کی نبوت کا انکار کرتے ہو، تمہاری بادشاہت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ ختم ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے سامنے کوئی بھی بادشاہت نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا اور اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔